ہمیں بھی پتا ہے حضرت من الشمس ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی مسیحی آتے ہیں، اگر مسیحیت کے لحاظ سے عقیدہ دیکھا جائے، اس بات پر تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہم آپ نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ایک براڈ پر کوئی مسیحی سوال پوچھتا ہے، اس میں دیکھیں مسلمان بھی جواب دے دیتے ہیں، احمدیوں کو بھی پتا تھا وہ بھی جواب دے دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے کوئی بندہ آ کے اس ٹائم پہ مرزا صاحب کا کارڈ کھیلتا ہے نا، تو یہ رانگ میسج جاتا ہے مسیحیوں کو۔ اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے، اس وقت ان سے بات کر لیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ واقعی دم بھرتے ہیں کہ ہم رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، بے شک آپ کی نظر میں وہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، تو آپ کو صحیح بات کا ساتھ دینا چاہیے جو قرآن پاک کی بات ہے۔ اصولی طور پہ مسلمان کا بھی یہی فرض ہے قرآن پاک کی طرف۔ ہم جو ہے نا، ہم کبھی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کل جیسے حضرت نون ہمارے پاس آئے تھے مسلمانوں کی شکایت لے کے، سب نے انہیں یہی بڑے آرام سے کہا کہ ہاں بھائی بڑی جنرل بات کی، کسی اکابر کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ جا کے ان سے بات کر لیں۔ ہم نے ان کو نہیں بڑھایا یہ دیکھو جی سرکاری مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی کارڈ نہیں کھیلا، کوئی بھی یہ کارڈ کھیلتا۔ میرا سر آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت ہمیں وہ کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے جو آج ہوا، آپ نے دیکھا؟ اصولی بات ہے کہ نہیں، آپ بتائیے۔ آپ کی یہ کس نے یہ بات کی؟ یہ تو میری بات پتہ ہو رہی نہیں۔ تھی حسینی صاحب اور مسیح صاحب کی بات ہو رہی تھی، ہم خاموشی سے سن رہے تھے، میں بعد میں دخل نہیں دیتا۔ جب یہ بات ہوگی، حسینی صاحب نے دلائل دیے، وہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے قرآن پاک کی روز، رائٹ؟ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، خود مخاطب کیا، تو میں نے ان کو پھر بات سمجھائی کہ دیکھو اطاعت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے قرآن پاک کے مطابق، کئی آیات ہیں، اور افضلیت بھی رسول پاک کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پاک نبی تھے اپنے زمانے کے، اور بڑی آیات کے میں نے انہیں ریفرنس دیے کہ دیکھو انہوں نے تو خود رسول پاک کے آنے کی خبر دی۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اس میں رائٹ تھا یا رانگ تھا، میں قرآن پاک کی بات کر رہا تھا۔ اس میں آپ کے ایک بندے نے آگے کہا جی دیکھو جی مرزا صاحب نے توہین کی ہے جی حضرت عیسیٰ کی، اس وقت ایک رانگ میسج جاتا ہے، وہ اس کے کانٹیکسٹ ہے، چلو ہم وہ بھی بات کر لیں گے، ہم اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو گیا۔ تو میرا آپ سے السلام یہی، علیکم جناب۔ سب مسلمانوں سے یہی ہے التماس کہ تھوڑا سا نا ٹھنڈے رہا کریں اس وقت۔ اپنی مرزا صاحب سے ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہے، میں مانتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جایا کریں، اس وقت وہ بات ہو لینے دیا کریں، اس کے بعد پھر کر لیا کریں بات۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام شان بھائی، کیا حال ہے؟ آپ تقریباً جی ٹھیک ٹھاک، آپ 10 منٹ تک اپنی گفتگو کر چکے تھے، اور مسیح صاحب اپنا ایک اجمالی جائزہ دے رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہیں قرآن پاک احادیث سے جتنا اچھا ملتا ہے، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب کو پڑھا تو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو پوائنٹ سکورنگ کر لی تھی 10 منٹ تک، اور آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ شان بھائی میں نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی بات کی ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جماعت کو مانو، جماعت غلط کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ سکھوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ نے اگر گفتگو سنی تو میں نے اپنی تو کوئی جماعت کی تو کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی نا۔ میں ہی وہ شخص تھا جناب جس نے آپ سے بات کی تھی، مجھے پتا ہے، لیکن پوائنٹ سکورنگ تو کوئی نہیں کی اگر آپ سنیں، میں نے ایسی تو میں تو ان کو آیات ہی بتا رہا تھا قرآن پاک کی، کیا پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رانا صاحب آپ نے آیات بتا دی تھیں، اب وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب گزارش یہ تھی کہ اپنے روحانی خزائن سے بھی کیجئے، پھر ججا صاحب نے وہ پڑھ دیا تھا، دیکھیے ہر چیز تو ہو گئی تھی، تو پھر دوسری سائیڈ کو بھی موقع دینا تاکہ ایک بیلنس براڈ چلتی رہے۔ دیکھیں وہ ٹاپک نہیں تھا نا کہ مرزا صاحب نے، اس وقت ٹاپک یہ تھا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، رسول پاک کی یا حضرت عیسیٰ کی؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرنی تو ہے وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے، آپ کو یہ سن ہوتا ہے آپ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کے لیے آئے ہیں، اور انہیں کی تعلیم قرآن پاک اس لیے نازل ہوا، وہ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ آپ کے دلوں کو ہاتھ نہیں پڑتے یہ سن کر؟ بالکل پڑتی ہے، ہاں بس یہ ہم اس کو جواب دے رہے تھے کہ ایسی نہیں ہے بات۔ جی بالکل پڑتی ہے، لیکن آپ اپنا ساتھ روحانی خزائن سے بھی بتائیے نا، ایک پورا۔ اب اشان صاحب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اٹس اوکے، میں جانے دیتا ہوں، وہ آپ تھوڑا بات کر لیتے تو اٹس اوکے تھا۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں جو ہی روحانی خزائن کھولو، ایسا کیوں ہے جناب؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ بھی بات، اب کیا ہے اس کے جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔
پتہ کیا ہوا تھا؟ ایسا ہوتا تھا کہ جو مسیحی تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، یہ جو آج مسیحی صاحب تو بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں نا، یہی چیزیں وہ مسلمانوں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے نبی تو یہ ہیں، ہمارے نبی اوپر آسمان پر ہیں، ان کا تو یہ مرتبہ ہے، قرآن پاک میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے۔ تو اس کے جواب میں مرزا صاحب ان کو الزامی جوابات، ان کی کتاب جو انہوں نے غلط بائبل بنا لی ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک نبی مانتے تھے مرزا صاحب۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا روحانی خزائن 10-95 میں، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب پاگل تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں پاگل تھے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پاگل تھے۔ وہ انہی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے نا میرے محترم، انہی کا کہا ہے، وہ خود کیسے کہہ سکتے ہیں مرزا صاحب؟ نہیں، پھر حسینی صاحب نے پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ سارا کا سارا مرزا صاحب اپنی طرف سے لکھ رہے تھے وہ سارا۔ اچھا چلیں ہم ایک منٹ کے لیے بات مان لیتے ہیں، گالیاں دیتے تھے حضرت چلو عیسیٰ، مان بزرگوں کو لیتے ہیں، گالیاں دیتے تھے، آپ کی حضرت بات عیسیٰ مان لیتے شراب ہیں، پیتے تھے، میری بات حضرت سنیں، عیسیٰ کے جو معجزات تھے وہ میسمرزم تھا۔ یہ آپ بلیو کرتے ہیں اس باتوں کو؟ میری بات سنیں، آپ کی بات ایک یہی منٹ وجہ کے لیے میں ہے، مان لیتا یہی ہوں وجہ ہے شاہ کہ میر صاحب۔ سلیم صاحب آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو قرآن پاک کا فہم نہیں تھا۔ اصل میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ اس وقت موضوع یہ نہیں تھا، وہ ڈی ریل ہو گیا، وہ موضوع چلنے دینا چاہیے تھا آپ کو۔ مرزا صاحب کا فیصلہ بعد میں کر لیتے، ٹھیک ہے، آپ ان کو نہیں مانتے، آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، آپ کا حق ہے جو آپ سمجھیں، ہم سمجھیں، ہم تو اور کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں نا اس میں کو۔ یقین کیجئے میں مرزا صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں، میری تو ہر جگہ ہیلپ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، ہر جگہ سے جو ان کے ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اتنا ہی کہنا تھا، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ خود جواب دے لیجئے، یا جو دے رہا ہوتا ہے اس کو دے لینے دیجئے کیجئے۔ بیچ میں ہمیں اپنا کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی احمدی ایسے کرتا ہے نا، ادھر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اور مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے، تو احمدیوں کو اس وقت مسلمانوں کا ہی اصولی ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اصولی طور پہ ہم تو یہ مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم آپ النبی۔ کی بات میں وزن ہے، معنی میں فرق ہے، آپ معنی لوگ میں ہمارا آپ کا فرق ہے۔ آپ لوگ 10 سے 15 منٹ تک کر چکے تھے، یاد ہے آپ کو ججا صاحب نے بھی کتاب کا اقتباس پڑھ لیا اور تھا؟ آپ کو ایک اور خطرناک بات بتاؤں، جب میں نے آیت خاتم النبیین پیش کی، انہوں نے کیا کہا؟ کہتے خاتم نبوت کی حقیقت کو سمجھو۔ کہتے کیا حقیقت ہے؟ کہتے وہ تو آخری نبی ہے، اس کا مطلب اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت عیسیٰ کے مشن کو دینے کے لیے تھے، تو سب کو حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرنی ہے، وہ تو ان کا یہ ہے۔ ہاں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، ہم تو نہیں اس سے انکار کرتے، ہم کب انکار کرتے ہیں اس بات؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم النبیین ہے، بالکل وہی ہے۔ لیکن مانی جو آپ کرتے ہیں ان کے، وہ مسیحی بھی وہی کرتے ہیں، اور اس کی دلیل، لیکن جو ہم مانی کرتے ہیں نا خاتم نبوت کا، اس میں مسیحی آگے ٹھہر نہیں سکتے، پھر ان کو بیک آف ہونا پڑتا ہے جو ہم مانی کرتے ہیں۔ رانا صاحب یقین کیجئے مسیحوں سے ویسے مناظرہ کرنا ہو تو بہت اچھے اچھے میرے پاس ریفرنسز ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک پورا جیسے آپ کر رہے تھے، قرآن پاک کا آپ نے 15 منٹ کیا، مرزا صاحب کی کتاب بھی ہو گئی تھی، اب اس کے بعد تھوڑا سا تو حق بنتا تھا کہ مرزا صاحب کی بھی بتایا جائے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ چلے مرضی ہے، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن گفتگو میں وہ اس کا ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ہمیں دونوں پارٹیوں کو صبر کرنا چاہیے جب مسیحیوں سے بات ہو رہی ہو۔ اگلی دفعہ میں آپ کو پوچھ لیا کروں گا کہ اب میں بول سکتا ہوں۔ حسینی صاحب نے کتنا اچھا جواب دیا، انہوں نے سب جوابات دیے۔ جب امن رضا صاحب نے بھی پڑھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تو کانٹیکسٹ میں لکھا۔ حسینی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ چیزیں مرزا صاحب نے ایک کانٹیکسٹ میں لکھی ہیں، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ الزامی جوابات ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا نہیں سمجھتے تھے جو ایکچوئل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حقیقت بات تو یہ ہے نا، والد دونوں قسم کے موجود ہیں، حق میں بھی موجود ہے، خلاف بھی موجود ہے، جی موجود ہے، بالکل بالکل۔ حقیقت بات لیکن جو یہ ہے۔ حق میں ہے نا وہ واضح ہے، جو حق میں ہے وہ واضح ہے، اور جو اس طرح کے ہیں اس میں لکھا ہوا کہ یہ ان کی انجیل کے ہیں۔ کئی جگہ پہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ انہی کی انجیل کے ہیں۔ ان کو دیکھیں الزامی جوابات ہوتا ہے اگلے کا منہ بند کرنے کے لیے، یہ کیونکہ اس وقت مناظرانہ ایک دور تھا، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پاس ایک ڈیزگنیشن تھا، ان سے وہ بہت زیادہ توہین کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی آپ کسی مسیحی سے بات کر لیں وہ توہین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، لیکن ان کے آپ نظریات دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہی تو کام تھا مرزا صاحب کا
کہ مسیحوں سے انہوں نے علمی مناظرے کرنے تھے، وہی انہوں نے کیے. کوئی ایک کتاب تھوڑی، اور بھی بہت سے علمی خزانے موجود ہیں. آپ پڑھیں نا ساری کتابیں. رانا صاحب، مرزا صاحب کو آپ سلطان القلم کہتے ہیں، ان کے جو مناظرے ہیں وہ سب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی بہت سارے ہیں. اب مطلب اس وقت ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لیکچر، وہ لدھیانہ ہے اور اس طرح اور بھی ہیں بہت سارے. یقین مانیے میں نے ان کے 5 بڑے مناظرے علیحدہ کیے، کیونکہ سلطان القلم کہا جاتا تھا. ہم احمدی حضرات سے پوچھتے تھے کہ مرزا صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے سب سے بڑا کمال کیا کیا؟ وہ امام مہدی تھے، نبی تھے، آخر انہوں نے کیا کیا؟ ہم جب مرزا صاحب کی تحریرات پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری علت غائی کیا ہے کہ میں نے تو صلیب توڑنی ہے، سور مارنے ہیں. اگر میرے سے یہ نشان پورا نہ ہوا تو مجھے جھوٹا سمجھا جائے، میرے گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا جائے، وہ بھی نہیں ہوا. الٹا عیسائیوں کی آبادی جب مرزا میں آپ صاحب کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل ہوا. یہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ نہیں مرزا صاحب جب آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے ان کی آبادی بڑی تھی. میرے پاس نمبرز بھی ہیں، اگر آپ کہیں گے تو پیش کرتا ہوں. گزارش یہ مرزا صاحب کے تمام 5 بڑے مناظروں کے بعد، اگر آپ کہیں گے ہم ایک ایک کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ ان مناظروں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. کہ ہماری ایک اصولی بات چل رہی ہے، میں نہیں ایڈ ہوتا مطلب ان براڈز پہ، کیونکہ ہماری ایک اصولی ہے نا، کیونکہ آپ درود کی اجازت نہیں دیتے. تو لیکن میں ایک اصولی بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں کسی بھی ڈیبیٹ میں ابھی پارٹ نہیں کر سکتا. ہاں، حسینی صاحب کی براڈ پہ آئیں تو خوش آمدید، وہاں میں کروں گا آپ سے بات. کس کی براڈ پہ؟ حسینی صاحب کی براڈ پہ بالکل آپ سے اس موضوع پہ بات کر لوں. جی ضرور بات کیجیے. ایک منٹ. شہنشاہ صاحب میرے محترم ہیں، میں نے کبھی ان کو، آپ پوچھ لیں، میں نے کبھی کوئی غلط زبانی استعمال نہیں کی، لیکن ہمارا ایک اصول ہے اس وقت. بالکل. کیونکہ آپ ہمیں درود و پاک کی نہیں اجازت دیتے نا، تو ہم ڈیبیٹ نہیں کرتے پھر. نہیں، حسینی صاحب کی براڈ پہ آ کے ایک میں صرف اپنی ذاتی حیثیت میں نا شہنشاہ صاحب کو ایک اصول کی بات سمجھانے آیا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. باقی جو آپ مناظروں کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیبیٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں. بہت ساری ہمارے پاس بھی حوالے ہیں، آپ کے پاس بھی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی. میں اجازت چاہوں گا. ضرور ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر ہم ایک اصولی بات بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ ہم نہیں دیتے، اور آپ کو بھی میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کر کے آپ کو ہرٹ کروں. آپ کا بھی اصول ہے. ہاں نہیں میں جواب دے دیجیے گا. چلیں دے قیامت کے دن ہر گروہ جو ہے اپنے نبی کے پیچھے کھڑا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے پیچھے ان کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کی امت، مرزا صاحب کے پیچھے ان کی امت. آپ کس گروہ میں ہوں گے؟ ہم رسول پاک کے گروہ میں ہی ہوں گے. میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے دوں گا، کیونکہ بجز جو مرزا صاحب کی جو بھی تعلیم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے شوشہ بھی الگ نہیں ہے، ایک شوشہ بھی الگ نہیں ہے. وہی تعلیم کو انہوں نے آگے پھیلایا ہے، اسی کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ہے. ٹھیک ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہی کھڑے ہوں گے، اور ہم ہی ان کے گروہ کے اصلی وارث ہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. باقی بات پھر بعد میں کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اجازت ہے؟ کوئی بات نہیں. میں آپ کا یہ میسج جو سر ان کو بھی دے دوں گا، امیر نذیر صاحب کو. کون سے والا جو آپ نے بات کی ہے نا؟ ہاں جی، دے دیجیے. کوئی اصولی پیغام بنا لیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ نبڑنا بڑا آسان ہے. آپ نے ایک بات کہنی ہے امیر نذیر صاحب کو، موڑ اگلے دن وہ ہمارے لیے حکم بن جانا ہے، قانون بن جانا. نہیں میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کچھ میں پریشرائز کر رہا ہوں. میں ایک رائے رکھ رہا ہوں. آپ بھی تو صاحب رائے ہیں نا، سمجھدار ہیں. میں اپنی رائے بھی ان کو بتا دوں گا. بالکل نہ دیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر ان کا ٹھیک ہے مطلب ہے، لیکن آپ دل میں کبھی ضرور سوچئے گا یہ بات، کیونکہ مجھے پتا ہے ایک چیز تو مجھے پتا ہے ملک صاحب، جو بھی ہو آپ جو بھی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ میں بھی غیرت آتی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے. وہ ہے مجھے پتا، اسی لیے آپ سے یہ بات کی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی شاہ صاحب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسر ملک بھائی اپنی کو براڈ نہیں ہوندی بھائیاں دی تے بس پھر کے نہ چلے ہوئے سا، مہربانی کریا کرو. بزی ہو گئے سو؟ اچھا ملک صاحب نے بیجا کرا سی. نہیں بس وہ پتہ کیا تھوڑی بہت ٹریننگ ہوگی ہے نا، تو اب وہ جھوٹ بول رہا تھا قرآن پاک کے اوپر. اصل میں یہ جی اگر وہ راشد صاحب موجود ہے نا،
جب بھی یہ اکثریت کی بات ہے قادیانی جماعت میں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جی مخالفین کو جواب دیے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کی ہے، یہ مخالفوں کو جواب میں. حالانکہ آپ دیکھ لیں ہم چلے مسلمان ہیں جو اپنے طارق چوہان صاحب ہیں، وہ تو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں نا، چاہے وہ جماعت خلافتی جماعت میں نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کو تو مانتے ہیں. اور وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اپنے مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور لفظ بھی یسوع نہیں استعمال کیا. عیسیٰ آج ہی بات ہو رہی تھی، بلکہ وہ جو اپنا طارق چوہان صاحب اور عامر نذیر بھائی ایک ہی ریفرنس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اصل میں وہ براڈ ذرا گرم ہو گئی تو ساروں کو اتار دینا پڑا. تو وہ اصل میں عامر نذیر بھائی نے علیحدہ ان کو منوانا شروع کر دیا کہ فلاں کے بارے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی تھی کہ وہ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں جناب ہم تو مرزا صاحب کو نعوذ باللہ ان سے اوپر مانتے ہیں. تو باقی حضرت امام حسین، حضرت محمد حسین، ان کو تو انہوں نے کیا پھر ماننا ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ علیحدہ سے کر کے صرف مخالفین ہی کو نہیں جواب دیا مرزا صاحب نے کہ کوئی حضرت رسائی کی ہو. تو یہ تو علیحدہ سے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. لیکن اب ان کو کیا کون بتائے کہ جناب ایک شوشہ بھی دین اسلام سے وہ علاوہ نہیں بات بھی کرتے. السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم گل ہو رہی ہے اٹھوال صاحب صرف جناب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو مہربانی. محفل جائیے اسلام کے نا اسلام کیتا ہے باقی تو گل جاری رکھو. چلو مہربانی جی، بڑا شکریہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ تھوڑے جڑے مرزا صاحب نے صرف میں اپنے کیسر بھائی معذرت آپ سے مرزا صاحب نے نہیں تھوڑے نال نہیں کر رہا جناب، کیونکہ یہ وہ ٹائم آ گیا کیونکہ جس لے وہ اپنے کیونکہ انہوں بس آسے ہی نے پیچھے اور تو کوئی گل رہنی کوئی نہیں گل تو ٹھیک کہ جی کرو گل جی، میں میوٹ کرنا. نہیں تسی کرو مگر تسی تو مینوں مخاطب کر رہے تھے، میرے نہ کرو نا یار. اٹوال صاحب جو صاحب انہوں نے مخاطب کرے انہوں نے کر لو. اٹوال صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سر میری ٹھیک ہے، میں ان سے تو کر لوں، پہلے ٹھہر تو جائیں. ہاں جی سیم صاحب چلے آپ سے. سیم صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا بس یہ اٹوال صاحب آپ کی اب دیکھیں نا اٹوال صاحب نیچے میں بات سن لیں آپ نا. جب انٹرپٹ کیا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سے بات کروں، شان صاحب نے آپ نے کہا نیچے میں ایک حوالہ رکھتا ہوں، اس پہ بحث کوئی نہیں ہے. آپ جب اپنا ٹائم ہو نا فری ٹائم تو وہ پڑھیے گا اور اس کو خود بھی سمجھیے گا. اگلی دفعہ بات انشاءاللہ کریں گے. میں نیچے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ براڈ ہے کہ احمدی حضرات کے لیے وہ کوئی سوال جواب چاہتے ہیں تو جی میں وہ نیچے لکھ دیتا ہوں، نیچے لکھ دیتا ہوں جب آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، میں پڑھ لوں گا ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں جی سیم صاحب تو میں نے آپ سے کوئی سوال جواب کرنے ہیں، ریڈی ہیں آپ؟ میں سیم صاحب میں ہوں. پتہ نہیں یہ نام تو یہ لکھا ہوا ہے شام صاحب، شان صاحب، باریک سے تو پڑھا نہیں جاتا. ہاں جی شان صاحب. جی میں آپ سوال آپ ایک سوال کیجیے، سوال میں کرتا ہوں. نہیں وہ یہاں تو احمدی حضرات کو دعوت دی گئی نا آگے سوال جواب کریں. ٹھیک ہے تو ایک ٹاپک میں نے ایک ٹاپک ہے ایک جی بسم اللہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کا بڑا خاص ٹاپک ہے. بسم اللہ نظر آپ کا عقیدہ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں اس عقیدے پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا آنا مانتے ہیں؟ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کی یہ براڈ ہے وہ نہیں کرتے، وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور اب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں ہے؟ لا نبی بعدی کا مطلب بتا دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی نہیں ہے. میں گزارش اتنا ہی چاہیے چھوٹا ایک جملہ صرف بولوں گا، چھوٹا لے کے چلتے ہیں نا، پھر سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں ایک جملہ اور بول لینے دیجیے. بول دیں. اوکے جی. آپ ایک دکان پر جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ادھار بند ہے، لیکن جو اس نے بیچارے نے پہلے اپنے محلے میں لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ پیسے تو واپس لے گا نا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن 33.5 سال کی عمر میں آدھا کر، جیسا بھی ان کی زندگی میں ہو رہا تھا. یہ آدھا کر کے اٹھا لیا، آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن سے حدیث سے؟ بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نہیں وہ آدھا کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں
کہ آدھا کر کے آدھا مشن ان کو پورا کروایا پھر اٹھا لیا. مجھے یہ اگر آپ نے آپ کہاں سے لیا؟ اگر آپ مجھے جملہ پورا کر لینے دیں گے تو وہ کلیئر ہوتے جائیں گے آپ کے سوال بھی. ہاں. اگر آپ آدھے آدھے کرتے جائیں گے وہ پھر بات کہیں نہیں جا کیونکہ نہیں. دیکھنا جب آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک جملہ اور بولنے دیں تو میں بولنے دیا, اب آپ اس کے ساتھ جملے چلیں ایڈ کیے جا رہے ہیں. پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں اپنی گفتگو کروں گا. جزاک اللہ. میں نے پوچھا تھا کہ لا نبی آبادی کا کیا مطلب ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے حساب سے جو آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہے, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اس کا سمپل سا مفہوم ہے. اس کے بعد آپ جو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے نا کہ پرانا نبی, نیا نبی, کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی, وہ آپ اپنے پاس سے ایڈ کریں گے, حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم حدیث کی بات تک رہیں گے, اگر آپ کی جو بات ہوگی اس کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لا نبی آبادی, اس کے بعد آپ ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی نبی ہیں, ان کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کہا ہے. تو آپ پھر کیسے وہ جو آپ کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نبی کے وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, لا نبی آبادی, دوسری طرف آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ کس طرح کا تضاد ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں ساتھ؟ جی میں اس بارے میں قرآن پاک کے بھی کچھ ریفرنس دیتا چلوں گا آپ کو. قرآن پاک میں 5 سورتوں میں 9 آیات ہیں, اس میں 11 دفعہ المسیح کا ذکر کہا گیا ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کتاب کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ الکتاب کہا جاتا ہے, کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب الکتاب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک ہے. اس طرح جب مسیح کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب المسیح کہا گیا تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. 11 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا ہے قرآن پاک میں, المسیح کہا گیا, اور یہ کہا گیا 3 دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ, یعنی کہ انہوں نے ہی تشریف لانا ہے. قرآن پاک ہی ہمیں سیم سورس سے بتا رہا ہے کہ انہوں نے تشریف لانا ہے, کوئی مسیح موعود, کوئی ان کی مثل میں کوئی وہ نہیں تشریف لائے گا. قرآن پاک تو کہیں نہیں کہہ رہا کہ تشریف لانا ہے. کوئی آیت دے دیں, جہاں لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, کوئی آیت دے دیں. ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے جہاں پہ بھی ان کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ, ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, احادیث شریف کے اب ذریعے آنا جو ہے وہ بتا دیں کہ جو آنا ہے وہ قرآن کریم میں کہاں پہ ہے. قرآن پاک میں تو ان کا نہیں ذکر ملتا, لیکن نہیں احادیث ذکر. آپ دیکھیں نا, آپ میرے سوال کو اوائڈ کر کے اب اس سے آگے چلے گئے ہیں. ہم اس کو بھی لے لیں گے, مگر جو میں نے سوال کیا ہے کہ آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی, ٹھیک ہے, اس کا آپ جو ترجمہ کریں وہ مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں اس کا کیا ترجمہ ہے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وسلم آخری نبی ہیں اور اس کے بعد نبی نہیں, لا نبی آبادی, میرے بعد نبی نہیں, یہ بالکل سمپل سی ہے حدیث ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اس کے بعد بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانتے ہیں, تو وہ جو لا نبی آبادی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, یہ تضاد اس کو ختم کر کے دینا. وہ قرآن آیات کے بعد میں چلتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح, مجھے سن لیں, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا وہ بات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلے یہ بتا دیں یہ تضاد ہے کہ لا نبی آبادی اور ایک نبی کو بھی لے کے آ رہے ہیں, یہ تضاد آپ کیسے اس کو حل کریں گے؟ میں اس کا تضاد آپ کو حل کر کے دیتا ہوں بڑا تسلی بخش. جب بڑی عدالتوں میں بندہ پیش ہوتا ہے نا, چھوڑے عدالتوں کو چھوڑیں, یہاں پہ 1 منٹ سن لیجئے نا, جج صاحب سے اجازت دیتا ہے کہ مجھے 2 منٹ بات کرنے کے لیے دیں تاکہ اقبال صاحب درمیان میں جمپ نہ ماریں. مگر آپ جا رہے ہیں کہیں اور, میں کہیں نہیں جا رہا, آپ کو اس کا جواب دینے لگا. اب آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا. جواب 2 منٹ 1 منٹ, آپ مجھے کتنا بات کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں میں اتنی دیر بات کر لیتا ہوں. 1 منٹ دیں گے, 10 منٹ کر لیں, مگر اس لا نبی آبادی کو ڈسکس کریں. جی یہی کریں گے, بالکل یہی کریں گے. آپ کو اچھی طرح تسلی بخش طریقے سے سمجھا کے جاؤں گا. مجھے اتنا ہی سمجھا دیں, باقی چھوڑ دیں گے, باقی آتے ہیں وہی تو بتانے لگا ہوں, اگر آپ بولنے دیں گے تو بتائیں. ٹھیک ہے, 2 منٹ اجازت ہے, 2 منٹ لے لیں آپ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آج کے دور میں یہ دیکھیے, انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی سمپل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریف کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا جو سائن ہے جس میں ظہور ہونا ہے, اس میں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. یعنی کہ ہر صدی کے سر پہ ایک مہدی آئیں گے
اور جو آخری صدی ہوگی اس کے اندر امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ تشریف یہ لائیں گے. حوالہ جات ایسا دیتے ہے جائیے کیوں؟ ذرا. ابھی مجھے حوالہ 2 جات منٹ کے بھی لیے دیتے آپ نے جائے نا. اجازت دی ہے, وہ بول لینے دیجیے پلیز. ہم مگر حوالہ جات بھی دینا ساتھ یار. 2 منٹ کے لیے آپ نے اجازت دی تھی, پلیز جلدی نہ مطلب کیجیے. اپنی بات نہ کریں آپ. ابھی آپ سن لیجیے نا. آپ 2 اگر منٹ حدیث کے کا لیے میں اتنا دیکھیں صبر میں تو نے کر لال لیں گے نبی آپ. آباد دی. دیکھیے میں نے ہمیں لال نبی- روزہ رکھنے کے میں سر اسی میں لیے کہا جاتا ہے 15-16 گھنٹے سر تھوڑی میں دیر میں برداشت کرتا ہوں کرنا. نا. اگر میں آپ نے نے جب کبھی ایک روزہ حدیث کا رکھا, حوالہ دیا لال مرزا نبی صاحب کے آباد ساتھ میں ایک نے ہی وہ حدیث پرابلم تھا, پڑھی. انہوں نے اپنی زندگی میں 3 روزے رکھے تھے, آپ ایک دیکھیں ایسے درمیان نہ میں ہی کریں توڑ شان دیا صاحب. تھا. شان صاحب یہ وہ بھی مسئلہ انہوں نے پن نہ درمیان میں کریں. توڑ دیا تھا کہ ان کے اندر صبر نہیں تھا. ہاں جی پھر یہ وہ ایک دفعہ مسئلہ پن چائے نہ کی کریں. پیالی پی رہے تھے, سر لوگوں نے مسئلہ چکر پن پھیرے. نہ کریں. ٹھیک ہے دیکھیے یہ مسخرہ پن بتائیں اس لیے کہ کرنا جو پڑ رہا ہے, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. 2 منٹ کے لیے آپ سے اجازت جو آپ حدیث اور قرآن کو ریفر کریں اس کا حوالہ دینا نا ساتھ. 2 حوالے سب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. پہلے دے پھر پڑھیں. پہلے دے میں پھر آپ کی پڑھیں. خدمت میں 2 منٹ کے لیے نہیں بات کر سکتا. مگر آپ حوالہ دے آپ رہے نے ہیں نا, اجازت حوالہ دی بھی تھی دیں نا, نا. آپ نے اجازت دی تھی نا 2 منٹ آپ بات قرآنی کرنے. آیت پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ بھی تو پیش کریں نا یار. آپ کو 2 منٹ کے لیے میں نے اجازت لی تھی نا. مطلب میں 2 منٹ کے بعد حوالہ مانگوں آپ سے کہ آپ نے یہ کہا تھا مجھے حوالہ آپ دیں. نے 2 منٹ کے لیے کہا تھا نا میں چپ رہوں گا. حوالہ کب دیں گے اس کا جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے 2 منٹ کے لیے آپ چپ رہ سکیں گے؟ میں رہ سکوں گا مگر قرآن کو کوٹ نہ لیکن کریں غلط. اتنا آپ کو کیا جلدی ہے, کہیں میں بھاگا جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ حوالہ نہیں دیں گے آپ نا. نے نہیں میں آپ کہیں جو ہے نا, آپ کو کس چیز کی جلدی ہے پہلے وہ مجھے نہیں ہے آپ کو, آپ حوالہ نہیں دے آپ رہے. نے آپ کبھی آگے روزے چل رہے رکھے ہیں. ہیں؟ روزے رکھنے سے صبر اور سر برداشت. آپ آگے چل رہے ہیں, حوالہ نہیں دے رہے. آپ دیکھیے نا, آپ میں یہی تو مسئلہ ہے کہ چیز سے آپ گھاڑا حوالہ دیں نا, مسئلہ میرا یہی ہے کہ حوالے سے بات کریں. آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا, اس لیے آپ کو پریشانی ہوگی. نہیں جواب آپ دے ہی نہیں سکتے مگر حوالے سے بات کریں نا. جواب نہیں جو دے پرانی سکتے نا, آیات کوشش پیش تو کر رہے کیجیے. ہیں, مجھے میں بتا آپ دیں کو وہ کون سی آیت ہے. آپ 2 منٹ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں نا, ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں. 2 منٹ کے لیے آپ سے اجازت لی تھی میں نے. ہاں ٹھیک ہے, میں چلے 2 منٹ دوبارہ لگا لیں مگر جو قرآنی آیات کی طرف ریفر کریں گے نا اس کا پہلے حوالہ دیں. جو حدیث کا ریفر کریں اس سے پہلے حوالہ دیں. جزاک اللہ. کر لیں 2 منٹ بعد. ہاں اگر نہیں دیں گے میں ٹوک دوں گا. یہ دیکھیے 2 منٹ آپ انتظار نہیں کر سکتے. آپ لوگ 5 سے 10 منٹ, آپ کے عطاء المنان صاحب 10 منٹ کی تقریر کرتے سر ہیں. ان کو چھوڑیں یہاں میری آپ کی بات نہیں ہو ہوتا, رہی ہے. ایک حدیث شریف میری نہیں اور آپ ہوتی. کی بات ہو رہی ہے. مرزا مسرور صاحب آدھا گھنٹہ سر گفتگو یہ کرتے بکواس ہیں, نہ صرف کریں, خطہ بیچ میں مانگتے یہ ہیں. بکواس اس نہ میں کریں. کوئی قرآن پاک کا حضرت حوالہ نہیں محمد ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں کی تقریر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اتوال خدرت الجبا بھی جو ہے پڑھا کرتے تھے. اتوال اپنے خبیثوں کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاؤ. وہ حضرت بے محمد غیرت صلی سے, اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے خبیث قائدیانی کمینے خنزیر سے نہ ملوائے. حضرت سمجھ گئے ہو نا, محمد صلی میرے اللہ سامنے ہوتا نا تو بیٹا میں تمہیں بکواس دیکھ کر رہے لیتا. ہیں. یہ باپ تم اپنی بکواس کر رہے ہو. ایسے صاحب میرے ان کی بات بونکو چل مت, رہی ہے. بونکو مت. مشورہ اور بہن کا رشتہ تب دیں جب آپ سے مانگا جائے. نہیں تیری ماؤں مشورہ میں اور لانے بہن کا دیتا رشتہ پھودی, تب دیں تیری جب آپ ماؤں سے دی مانگا ماری, جائے. اور مرزے مشورہ کانے اور نو لانے بہن دیتا کا رشتہ پھودی تب مؤ دیں چلی جب دی. آپ سے مانگا جائے. جزاک اللہ. ایسے بیچ میں گالی آگے کود رہے ہیں. کوئی بھی مسلمان ہو وہ گالی نہ دے, برائے مہربانی یار. ہاں جی جزاک اللہ. شان صاحب آپ نا صرف 2 منٹ کے 3 منٹ لے لیں. مگر کیسا بھائی میرا یہ غلط مطالبہ ہے کہ جو آیت آپ حوالہ دیں کہ میں یہ آیت میں یہ لکھا ہے تو اس کا حوالہ مانگنا غلط بات ہے. ٹھیک ہے, میں آپ گفتگو کر سکتا ہوں جناب والا. جی شان صاحب کریں, آپ کریں. جزاک. یہ بڑے پیارے آدمی ہیں شان صاحب, اسے بڑے میٹھے بندے. کیسا بھائی میں نے بھی تو کوئی زیادتی نہیں کیا, میں تو بڑے پیار سے کہا کہ اس کا حوالہ پیش کر دیں, میں بھی کھول لوں ساتھ. میں وہ دوسرا کو نیا آپ درمیان میں ٹوک دیتے ہیں جناب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک مضمون پیش کر دیتا ہوں, 2 منٹ لوں گا, اس کے بعد جو حوالے مانگنے ہیں میں یہیں پہ موجود ہوں, ہم حوالے بھی دیکھ لیں گے. مرزا صاحب اپنی گفتگو کیا کرتے تھے, حدیثوں میں لکھا ہے, قرآن پاک کی آیات میں لکھا ہے, وہ کوئی کوٹ تو نہیں کرتے تھے. آج تک ہم وہ احادیث ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں ملی. آپ سے پوچھتے ہیں, آپ لوگ بھی نہیں دے سکتے. تو پلیز آپ بھی نہیں دیں گے. موجود ہوں, میں یہیں پہ موجود ہوں, آپ کو حوالہ جات دوں گا. میں نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 11 دفعہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, 3 دفعہ ابن مریم رسول اللہ لکھا ہوا ہے. سر میں نے تو پوچھا ہی نہیں, ہم میں اس کو آپ مانتے کو ہیں. ان کا ریفرنس دوں گا. اب آپ 2 منٹ کے لیے خاموش. نہیں سر, اس کو تو ہم مانتے ہیں. یہ ذرا منہ کو بند کرنا سیکھیے نا, یہ روزے سے صرف آتا ہے, آپ نے کبھی رکھے نہیں اس لیے پیدا نہیں ہو رہا. یہ پلیز سر دیکھیں یہ ٹانٹ کرنا بند کریں, جو آپ کے جو گھر کا ماحول ہے یہاں نہ پیش کریں ٹانٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے ٹانٹ نہیں, اس لیے نا کہ آپ لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ ڈیورس ریٹ ہے, اسی لیے کہ آپ لوگ بہت بولتے ہیں. آپ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی اس کو ڈیورس دیا ہے نا میں نے, تو اس میں سے ڈیورس زیادہ ہو گیا. نہیں ہے نا آپ نے, اس کی وجہ ڈیورس ہو گیا یار. السلام علیکم. میں کہہ رہے 2 منٹ ڈیورس دے دیا تو ڈیورس سے زیادہ ہو گیا. بھائی
اٹوال صاحب چپ کرے ایک ہاں جی، منٹ حوالہ پیش اٹوال کریں ساتھ، صاحب حوالہ اٹوال حوالہ پیش صاحب کریں ساتھ، حوالہ پیش کریں اٹوال ساقی صاحب صاحب، چپ ساقی صاحب کرو مشورہ اور بازی تب دیں جب آپ سے مانگا جائے، پلیز چپ کر جائیں. ہاں جی شان صاحب پیش کریں جی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب کو مرغی کے ذریعے الہام میرا خیال ہے تیرا یہی حوالہ علاج پیش ہے پھر. کروں گا، میں اس کا حوالہ پیش کروں گا، آپ مجھے 2 منٹ بات تو کر لینے ہاں جی دیجیے. چلے قرآن مجید کا حوالہ پیش کریں، چلیں کریں بات جی. آپ کو سارے حوالہ جات دوں گا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. 2 منٹ میں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسی میں حوالہ دیں گے کہ بعد میں دیں گے یہ بتا دیں. اس کے اندر میں کیسے حوالہ دے سکتا ہوں 2 منٹ کے اندر ہی؟ آپ کو حوالہ جات دوں تو پھر ایک گفتگو کے اندر 11 حوالہ جات آتے ہیں. ابھی میں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 11 دفعہ ہے. یہ 11 اس سے تو حوالہ انکار ہی نہیں ہے، اس آیات سے تو پڑھوں میں انکار آپ ہی کے نہیں سامنے. ہے، یہ اس آپ سے تو لوگوں کو انکار ہی نہیں، اس کے گفتگو حوالے کی آداب ضرورت ہی نہیں آ رہے ہے ہیں نا. پہلے تھوڑا سا سیکھ لیجئے نا. سر، اس کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیونکہ اس کو دیکھیں انکار دوسرے کو نہیں ہے. بات ہی نہیں کرنے دیتے. شان صاحب اس کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انکار نہیں ہے. اتوال چپ کرو گے، کسی بندے کو ٹھیک بات ہے کرنے دو گے؟ یار، آپ باجی کا چپ مشورہ کرو، نہ دیں. چپ کرو، ٹھیک ہے. ابھی ہاں چپ جی ہاں جی میوٹ شان لگاؤ، صاحب، چپ کرو، ہاں چپ جی کرو. شان صاحب، شان صاحب بات یہ ہے کریں، شان یہ نہیں صاحب، بولے گا بیچ میں، یہ بولا ابھی دیکھنا اس کو میں کیا شان کرتا صاحب بات یہ ہے میں ہی کہ عرض جو کر رہا ہوں، آپ نے پھر آپ حوالہ بول رہے پیش ہیں اطوال کرنا ہے، صاحب. اطوال اس صاحب بات مجھے پہ بات پیش تو کر کرنا لینے ہے، دیجیے. اس بات پہ پیش کرنا ہے جس کا ہم کا اختلاف ہے. جس میں اختلاف ہی نہیں ہے اس کا حوالہ اس میں میں پیش آپ کو کرنا لا نبی آبادی کے بارے میں پورا ایکسپلین کرنے ہے. لگا ہوں. یہ بتائیں جزاک یہ اللہ. آپ لوگوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اس پہ بھی 2 منٹ نہیں بولنے دیتے بندے کو. دیں نا سر، اس کیونکہ کے 2 حوالہ منٹ میں جاتا ان ہے کی ادھر ہے. پوری جماعت کی تمبی یہ اتر دیکھیں جاتی سر، ہے، آپ اس باجی لیے کا رشتہ نہ پیش کریں، جب مانگا جائے تب دیں پلیز. تم ایسے نہ اپنی دیں، بیٹی کو سسر ایسے جی نہ چپ دیں کیتے نا رہو، یار، ایسے نہ دیں. دیکھیں ایسے نہ سسر جی دیں، چپ کیتے ایسے رہو. نہ دیں یار، ایسے سسر نہ جی دیں پلیز. سسر جی ایسے اطوال نہ صاحب دیں، ایسے نہ دیں. سسر جی مشورہ اور اطوال رشتہ صاحب تب چپ دیں کریں، جب چپ مانگا کریں. جائے. سسر جی مشورہ اور رشتہ اطوال تب صاحب چپ کریں. دیں جب مانا جائے پلیز. سسر جی پلیز اپنی بیٹی اپنے پاس رکھیں. مشورہ اور بیٹی تب دیں جب مانا جائے. سسر جی پلیز چپ کریں. مشورہ اور بہن تب دیں جب مانگا جائے. سسر جی اپنی بیٹی کو مشورہ اور قابو ماں میں تب رکھیں. پیش کریں جب مانگا جائے. شان جی صاحب شان بولے صاحب کر ابھی، لیں. شان صاحب بولے ابھی. جی بسم اللہ. اتوال ابھی نہیں کرے گا، اگر بولا اس اطوال سے صاحب، میں مشورہ نہ ماں دادی نہ پیش کریں جب نہ مانگا جائے. شان صاحب بات کر رہے ہیں، کرنے دیں. اتوال صاحب آپ جو سر ہو نہ مجھ سے پیش فون کریں پہ ہی پلیز یار، بار فون بار نہ پہ پیش ہی کریں. فون پہ ہی مجھ میں کسی اتنا عقل پیشنس مند کو نہیں بات ہے. کرنے دے. بار شان بار صاحب نہ بات پیش کریں. بار بار نہ شان پیش صاحب کریں. شان صاحب بات کریں. اگر شان تم صاحب ایک بات بات کریں کو ان لا کی دو، بات اگر میرے منہ پہ کہتے چل ہیں تو تھلے میں کہہ دیتا بغیرت دیا بچیا انسانا. اتوال کوئی بندہ بچ آ کے سلام دعا کرے تو تو اگو کتیا بھੈਣਾ پیش کرنا اپنیاں بغیرتا. تھلے دفعہ بغیرتا اتنا پالش کر جتے ساڈے بہ کے کتی کتے دا دا پتر پتر نہ ہوئے تے. اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ اور وسلم میں کو بڑے اپنی رام نے آ کے سلام کیتا السلام علیکم اٹوال صاحب. وہ اگو بھੈਣ دا رشتہ دیندا پیا. تیری کتی دا بھੈਣ دا دین رشتہ لگیا، کنے کسی لینا؟ تیری کتی دا بھੈਣ نو پتر تے ہوگا. جڑا بندہ مرضی ہے گوتو پھڑ کے اندر واڑ لے. بغیرت شاطنیت انسان نہ کرتے ہوئے ہیں تے. گستاخ رسول، ان کا ایک ہی علاج ہے کا، بس اور کچھ نہیں. آگے اس نے اپنے یہ جو خبیث یہاں پہ لندن پہ بیٹھا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ملا، یہ ان کتی کے بچوں کو یہ کفر کا فتویٰ نہیں، ان کو تو اور انسان ہونے کا فتویٰ نہیں. ایسا بھائی گالیاں نہ نہیں دیں، ساقی گالیاں نہ صاحب دیں. دیکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات لے کے جائے گا اس کی ماں میں پہن کر دوں گا. آئی ڈونٹ کیئر. چلیں گالیاں نہ دیں، چھوڑیں، دفع کریں اس کو. اس کے ساتھ اتنے آرام سے بات کیا، آگے صرف سلام کیا میں نے، تو آگے سے کہہ رہے رشتہ نہ دو. نہیں شان صاحب شان صاحب تھے نا، جو وہ اس کی آرام سے اس کی جو تھی نا، اس کو آرام سے ڈی نیوکلیرائز کر رہے تھے. ان کو کیا ہے، یہ سب یہودی کے بچے ہیں. السلام علیکم یوسفی بھائی. السلام علیکم یوسفی بھائی. میں صاحب کی بات نہیں ہو سکی شان صاحب، حالانکہ آپ تو بڑا پیارا بولتے ہیں، پیار سے بولتے ہیں، لیکن کوشش کیا کرے کہ میں نے بھی گالیاں دی ہیں، پر اب میں پچھتاوا بن جاتا ہے. نہیں ملک اثر صاحب دیکھو، میں اتنے کال تے آیا، میں بڑے آرام دے نال میں السلام ہاں علیکم ورحمت اللہ کر کے میں شاہین بھائی نے بھی کہا، اٹھوال نے بھی کہا، میں آخیا یار ٹھہر جو. مقصد تو میرا یہی سی گل کرن دا کہ آپس دے وچ گرم سرد نہ ہون تے آرام نہ گل کرن. آرام نال گل کریں. بالکل بھائی میں تیری بھੈਣ دا رشتہ کی کرنا ہے؟ اگو مینوں کہندا ہے پیا ساقی صاحب بھੈਣ دا رشتہ نہ دیو. ظرف فٹے منہ بغیرتا. ظلم کیسر ہے. صاحب کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو بھائی السلام جان؟ علیکم یوسفی بھائی. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسر صاحب تھوڑا جہا مسئلہ فسیا سی، میں کہ تسی سیانے بندے ہو، تواڈے کول سمجھا جائے. اللہ معافی دے. مسئلہ کیسر صاحب سمجھنا ہے.
ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰਾਤ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ? ਯਹੂਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ? ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ। ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ? ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਾ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੌਰਾਤ, ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਟੋ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਕਲਵਾਏਗਾ, ਯਹੂਦੀ ਕੋ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਈਸਾਈ ਕੋ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਲਵਾਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਰਾ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। ਨਹੀਂ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਰਾਹੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ। ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਲਗਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਸ ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਤਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ 26 27 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਖਿਚੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं तो शाह जी मुसलमान, नहीं तो शाह जी मुसलमान क्या तुरात अंजील जबूर नहीं मानते? सर वो देखो ना, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਲਕੁਲ बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੌਰਾਤ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ